بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا الأقصى، بالروح بالدم نفديك يا غزة. نعرے 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 فلسطین، فلسطین، free 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 free. آپ سب نے بہت زور سے کہنا ہے کہ جتنی ہماری آواز نکل سکے ہم فلسطین کے لیے نکالیں گے. free 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 بہت شکریہ. یہ ہر مذہب کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کا مقصد ہے، یہ مسیحیوں کا بھی ہے، یہ ہندوؤں کا بھی ہے. فلسطین فلسطین پورا دنیا کو دکھا رہے کہ ہمت کا مطلب کیا ہے، کہ بہادری کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارے بھی بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے بھی بالکل جیسے ہیں، اور اب ان کے اوپر ظلم ہو رہے، ان کے اوپر نسل کشی ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہے. پاکستان کی ریاست کچھ بھی نہیں کر رہے. ابھی جنگ کے دوران جب جنگ ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے آپس میں، ہم نے اپنا طاقت پورا دنیا کو دکھایا اور ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. ہم نے کہا کہ چین کے ہتھیاروں کے ساتھ ہم نے اسرائیلیوں کے جہاز کو گرایا، اسرائیلیوں کے ڈرونز کو گرایا. تو ہم اسرائیل پر کیوں نہیں حملہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے طاقت کیوں اسرائیلیوں کو نہیں دکھاتے ہیں؟ میں آپ سب کو شکر ادا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اس کم ٹائم میں آپ آئیں، مگر اور بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی گریٹا تھنبرگ جو کہ اتنا بہادر عورت ہے، جو کہ اتنی بہادر عورت ہے، وہ گئی تھی بس 11 لوگ کے ساتھ گئی تھی. اس نے ہمت دکھائی تھی. کیوں؟ کیونکہ کوئی ریاست کرنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں تھا. اس میں ہمارے ریاست بھی شامل ہے. شیم. فلسطین ہمیشہ کے لیے رہے گا. فلسطین ہمیشہ کے لیے رہے گا. فلسطین قیامت تک رہے گا، اور اسرائیل مر جائے گا. اسرائیل کو ہم گرائیں گے. اسرائیل کا نام ہم دنیا کے نقشے سے مٹائیں گے. نعرے 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 فلسطین، نعرے 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 فلسطین، نعرے 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 عوام، نعرے حیدری. جب دھرتی نغمے گائے گی، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے 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 گی. جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مر مر کر جیتے ہیں، جس صبح کی امرت دھن میں ہم یہ زہر کے پیالے پیتے ہیں. ان بھوکی پیاسی روحوں پر، ان بھوکی پیاسی روحوں پر ایک دن تو کرم فرمائے گی، ایک دن تو کرم فرمائے گی. وہ صبح کبھی تو آئے گی، 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 وہ صبح کبھی تو آئے گی. مانا کہ ابھی تیرے میرے ارمانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں، مٹی کا بھی ہے کچھ مول، مگر انسانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں. انسانوں کی عزت جب جھوٹے، انسانوں کی عزت سے قیدی چھوٹیں گی، جب پاپ گھروں دے
छूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम हिलाएंगे, उस सुबह को हम हिलाएंगे, उस सुबह को हम हिलाएंगे, उस सुबह को हम हिलाएंगे। वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो एशिया सुर्ख है, खून फलस्तीन से एशिया सुर्ख है, खून गाज़ा से एशिया सुर्ख है, खून शाम से एशिया सुर्ख है, सुर्ख है, सुर्ख है, एशिया सुर्ख है, सुर्ख है, सुर्ख है, एशिया सुर्ख है। Justice, we want 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 justice। कॉज है ये हम सब के लिए, और भी ज़्यादा एहतजाज इस पे होने चाहिए। इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए जब तक फ़लस्तीन के बच्चे, ख़वातीन और वहाँ पे रहने वाले हर इंसान जो जब्र का शिकार है, जुल्म का शिकार है, वो आज़ाद नहीं हो जाता। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनकी आवाज़ बने, हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहें, हम उनके लिए बार बार बात करते रहें, जब तक कि उन हुक्मरानों के कानों में ये आवाज़ ना चली जाए जो ताकत रखते हैं, जो कर सकते हैं। वो कुछ चंद नौजवान बच्चे, कुछ एक्टिविस्ट, वो अपनी जान की बाजी लगाकर आटा खाना देने के लिए वहाँ पर गए, और हमारे हुक्मरान जो कि बहुत ही आसानी से फ़लस्तीन के बच्चों को, ख़वातीन को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को खाना, इमदाद पहुँचा सकते हैं, वो उस तरह से हमें एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। हमें चीखना है, चिल्लाना है, बात करनी है, बार बार बोलना है, जब तक कि फ़लस्तीन के लिए दुनिया का हर इंसान खड़ा ना हो जाए। डिजिटली आवाज़ उठाएं, रोडों पे आवाज़ उठाएं। जब भी आपको किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, छोटे प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करने का मौका मिले, सबसे पहले फ़लस्तीन का नाम लें, सबसे पहले उसकी आज़ादी की डिमांड करें, क्योंकि इस तमाम दुनिया में अगर एक इंसान भी तकलीफ़ में है, एक भी कोई जुल्म का शिकार है, मतलब हमारी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। और फ़लस्तीन हमें चीख चीख के पुकार रहा है मदद के लिए, वो बहुत तड़प रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में है। वहाँ की औरतों, वहाँ के बच्चों, वहाँ के इंसानों के लिए हम सबको खड़े होना है, और हम सब खड़े रहेंगे, और इन प्रोटेस्ट का सिलसिला वादा करें जारी रखेंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखेंगे। वादा करें कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। ये बिल्कुल कोई मजहब की जंग नहीं है, किसी एक शख्स या कम्युनिटी की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है, ये हम सब के लिए जंग है। फ्री फ्री। मसला ये है, ये सारा सरमायादाराना निज़ाम है जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसकी खून की प्यास कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हम इस बात की सख्त मुज़ाहमत करते हैं, और हम मुज़ाहमत करते रहेंगे जब तक फ़लस्तीन जो है वो पूरी तौर पे आज़ाद नहीं हो जाता। यहाँ पे जितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जितने लोग जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, इस बात की हम मुज़ाहमत करते हैं इनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे मुल्क में भी ये चीज़ क्यों हो रही है। क्या हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना गलत है? क्या ये गलत है? क्या हम गुलामी के ज़माने में जाना चाहते हैं? हमारे ऊपर भी बरतानिया जैसे मुल्कों ने हुकूमत की है, हमने भी उनको निकाला। अब जो है वो जाकर इजराइल वहाँ पे कर रहे हैं, क्यों नहीं इजराइल को इन्वेट करते, क्यों नहीं जो है उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाते। ये मुनाफिकत कब तक चलेगी? हमें ये बिल्कुल नामंजूर है, ये मुनाफिकत। हम ऐसे निज़ाम को बिल्कुल रद्द करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि अपने आप फौज को भेजें, पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजें। क्यों नहीं भेज सकते? क्या वजह है? क्या यही मौका आ गया है कि 2025 में जब स्पेस एक्स और क्या क्या चीजें इजाद हो रही हो, क्या क्या हो रहा है, दूसरे उस पे प्लैनेट्स पे जाके तो आप जिंदगी को तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे जो जिंदगी खत्म हो रही है उसको आप मान ही नहीं रहे। इस चीज
کی ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہاں پہ کھڑے رہیں گے اور ہم ہمیشہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ ذوالفقار کو اور جن نے یہ انتظام کیا ہے. ہم اس بات کو ہمیشہ قائم رکھیں گے اپنی آخری سانس تک. شکریہ. آج ہم یہاں فلسطین کے نام پہ آئے ہیں. آج ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. میری ایک درخواست اپنے بھائیوں سے ہے کہ خدا کے لیے اس کو مسلمانوں کی جنگ نہ بنائیں. یہ انسانوں کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. سارے شہر کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا آج کے دن. کل کی جو بربریت دیکھی گئی ویسے ہی روزانہ دیکھنے میں آتی ہے, لیکن کل جو اسپیشلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوا وہ تو انتہائی شرمناک ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم خود کو یا امریکہ یا یہ جو کنٹری خود کو ترقی یافتہ اور مہذب کہلواتے, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی میں بھی مہذب ہیں؟ یہ ان کو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ترقی یافتہ اس کو کہتے ہیں, کیا بلڈنگ بنانے کو ترقی یہ کچھ کہتے ہیں, یا چاند پہ جانے کو ترقی کہتی. جو انسانیت مر رہی ہے, یہ جو بچے سسک رہے ہیں, بھوک میں تڑپ رہے ہیں, تو ان کا کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے ان کو کیوں نہیں ہو رہے؟ اور اتنے سارے اربوں لوگ ادھر دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا حصہ اسرائیل, اس کی کتنا طاقت ہے, اس کی اتنا پاور ہے کہ وہ فلسطین کو ختم کر لے اور ساری دنیا دیکھتی رہی. نہیں, اس کے پیچھے سب کا مفاد ہے. یہ سرمایہ داری نظام کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے. ان کی زمینیں ان کو چاہیے, ان کے وسائل چاہیے, ان کا تیل چاہیے, جو سرسبز فلسطین کی زمین ہے ان کو وہ چاہیے, ان کے وہاں کے لوگ نہیں چاہیے. تو یہ زمینوں پہ قبضہ ہے, وہاں کے وسائل پہ قبضہ ہے, اور وہاں کا یہ کاروبار ہے, یہ لاشوں پہ دھندا کر رہے ہیں. تو یہ سارے ملک اکٹھے ہیں, ان کی جو سرمایہ دار ہے ان کا جو بزنس ہے یہ دھندا ہے. اس دھندے کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ جنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا. ہم نے جیسے ہی سنا کہ آج محفل اکٹھا ہو رہی ہے تو ہم لوگ آئے, ذرا سی دیر سے آئے. لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کی لڑائی صرف فلسطین کی لڑائی نہیں ہے, یہ ساری دنیا, سارے مظلوم قوموں اور سارے مظلوم طبقات کی لڑائی ہے. اس لیے اس میں اتنا وقت لگ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ نیتن یاہو کی کیا کوشش ہے. آپ کہتی کہ اسلامی دنیا محسوس نہیں کر رہی, حکمراں شاید محسوس نہ کر رہے ہو, لیکن پورا عالم اسلام کی دل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے. اور ہوتھیوں نے جو اپنا کمال دکھایا اور وہ اٹیک کیا اسرائیل تک کو, اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی آؤٹ آف فنکشن کر دیا. تو ایران نے بھی اسرائیل پہ حملہ کیا, لیکن اسرائیل اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرا کہنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, صہیونی امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ امریکی صہیونیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ میرا کہنا ہے صہیونی جو ہیں, جو زائنسٹ موومنٹ ہے, جس کے نتیجے میں فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی, بیلفور ڈیکلیریشن بھی آیا 1921 میں, مینڈیٹ آف پیلسٹائن انگریزوں کو ٹریٹی آف ورسائلز میں دیا. تو یہ سارے لمحات تھے جس نے اسرائیل کو قائم کیا. لیکن آج اسرائیل جو ہے امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے. نیتن یاہو کہتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ سینیٹرز ہیں کہ میرے پاس زیادہ سینیٹرز ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں. دیکھیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کو کون بیک کر رہا ہے, اسرائیل کو, اور کس کی خواہش پر یہ کام کیا جا رہا ہے. میں یہاں پہ ان 11-12 افراد کا نام ضرور لینا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ملک ہمارا دوست ہے, وہ ملک ہمارا بھائی ہے, تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کون سا ملک, کون سا ہمارا بھائی ہے, کون سا ہمارا دوست ہے. گریٹا تھنبرگ جن کا تعلق سویڈن سے تھا, یانس فرانس کے تھے, یاسمین ایکر کردستان سے تھی, تھیاگو برازیل سے تھے, ریما حسن ایک فرینچ ایکٹیوسٹ تھی, بیپٹسٹ ایک فرینچ ڈائریکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, مارک وین رینس ایک ڈچ ہیں ایکٹیوسٹ, عمر فیت ایک جرنلسٹ ہیں, پاسکل میرینس یہ فرانس سے تھے,
سیف اردو یہ ٹرکش سے تھے، ریوا وائرٹ یہ فرینچ ایکٹیوسٹ ہیں، اور سرگیو یہ اسپینش سے تھے. آپ مجھے بتائیں اس میں قطر سے کہاں تھے؟ اس میں سعودی عربیہ سے ایکٹیوسٹ کہاں تھے؟ سعودی لوگ کہاں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سعودی عربیہ ہمارا بھائی ہے، شہباز شریف کہتا ہے سعودی ہمارا بھائی ہے. کہاں ہے ہمارا بھائی؟ جب ہمارے لوگوں پہ، ہماری بہنوں پہ، ہماری ماؤں پہ اتنا تشدد ہو رہا ہے، کہاں ہے ہمارا؟ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ کو ختم کروا سکتا ہے، تو کیا وہ امریکہ اور یہ اسرائیل کی اور فلسطین کو جنگ کو نہیں ختم کروا سکتا؟ کیا وہ اس جینوسائیڈ کو نہیں رکوا سکتا جو اور دربندی کے جذبے سے سرشار ہو کر فلسطین کے لیے ایک نظم لکھی تھی جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. میں جہاں پر بھی گیا اے ارض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے تاریخ شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کے بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کے بے نام و نشان راہوں میں، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم. تیرے ادا نے کیے فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد. لانگ لیو پیلسٹائن، لانگ لیو ریزسٹنس.